مجنوں نے سنا کہ لیلا آ رہی ہے تو وہ اس کے استقبال کے لیے نکلا۔ جس اونٹنی پر وہ سوار ہوا اس کے بچے کو گھر چھوڑ آیا۔ راستے میں اس کی اونٹنی کی کشمکش شروع ہو گئی۔ اونٹنی گھر کی جانب واپس لوٹنا چاہتی تھی تاکہ اپنے بچے کے پاس پہنچ سکے، اور مجنوں چاہتا تھا کہ اونٹنی آگے بڑھے تاکہ اسے لیلا کا وصال نصیب ہو۔ مجنوں ذرا سا غافل ہوتا تو اونٹنی پیچھے کی جانب پلٹ جاتی۔ چونکہ مجنوں کا جسم عشق سے پر تھا، اس لیے وہ اونٹنی کی ایسی حرکت سے بے ہوش ہوا جاتا تھا۔ انسان کی عقل اس کے تمام امور کی نگرانی کرتی ہے، مگر مجنوں تو عشق میں بے عقل ہو چکا تھا۔ اونٹنی ہوش میں تھی۔ جب وہ دیکھتی کہ اس کی مہار ڈھیلی ہوئی ہے، وہ فوراً سمجھ جاتی کہ مجنوں غافل ہے اور وہ پیچھے کی جانب پلٹ جاتی۔ جب مجنوں کو ہوش آتا تو وہ دیکھتا کہ اونٹنی تو واپس جا رہی ہے۔ مجنوں اس حالت میں مبتلا رہا۔ پھر اس نے سوچا کہ دو متضاد سمتوں کے عاشقوں کا باہمی سفر اکٹھے نہیں گزر سکتا۔ اونٹنی اس کا راستہ کھوٹا کر رہی تھی اور یہ اونٹنی اس کے لیے خرابی کا باعث تھی۔ مجنوں نے اونٹنی کو چھوڑ دیا اور خود پیدل چل پڑا۔ مولانا رومی اس حکایت میں مجنوں کے عشق کی کیفیت بیان کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دو متضاد سمتوں کے عاشق کبھی باہم سفر نہیں کرتے۔ جو شخص جسم کا ساتھ نہیں چھوڑے گا وہ گمراہی میں مبتلا رہے گا، اور جسم و جان کی خواہشات جدا گانہ ہیں۔ یہ خدائی جذب عام جذب نہیں ہوتا۔ جب تک انسان کے جسم میں روح رہے گی وہ اپنے مقصد کو ہرگز پا نہیں سکے گا۔ اللہ عز و جل کے راستے میں چلنا شروع کرو تو یقیناً تم بارگاہ الہی تک پہنچ جاؤ گے۔ اس سفر میں کوشش کرنا تمہارا کام ہے، پھر عشق الہی کی کشش تمہاری باقی منزلیں خود بخود آسان بنا دے گی۔